اب ہمارے درمیان میں جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہمارے درمیان میں صوبہ اڑیسہ کے مائناس عالم ربانی خطیب عصر حضرت العلام حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین صاحب برکی قاسمی دامت فیوز العالیہ و جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اڑیسہ و محتمیم جامعہ مرکز علوم سنگڑا تشریف فرما ہیں۔ میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا ڈائز پر تشریف لائیں اور اپنی تاثرات سے ہم جملہ سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا بكتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم معزز و موقر حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلباء، آج اس ادارے معہد الخیریہ کے طلبہ عزیز جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، ان کے سر پر دستار فضیلت رکھی جائے گی۔ ختم ہے، تکمیل حفظ ہے۔ حضرت مفتی محمد جمال صاحب، جن کی محنتوں، کاوشوں، جد و جہد کا یہ نتیجہ ہے، اور ان کے اساتذہ معاونین کی محبت، بے پناہ محنتیں، جن کا ثمرہ آپ کے سامنے ہے، اور خصوصاً الحاج عبد الوحید صاحب، وحید الزماں صاحب، جنہوں نے ایسی جگہ پر جہاں مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، جس کی بنیاد اور اس کی تعمیر کی، یہ بہت بڑا کام ہے۔ میرے دوستو، یہ کوئی مجلس معمولی مجلس نہیں، سب سے اہم اور بہتر مجلس ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، سب سے بڑھیا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں یا ہوتی ہیں۔ اس بنیاد پر یہ مجلس اور بھی متبرک، بابرکت، پر رونق ہو جاتی ہے۔ اس مجلس میں شریک ہونا یوں سمجھیے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا پروانہ حاصل کرنا۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی مجلس میں شریک ہونے والوں کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے کہ قد غفرت لہم وبدلت سیئاتہم حسناتہم، اللہ کہتے ہیں میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور ان کی برائیوں کو ہٹا کر نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، فرمایا حفتہم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، رحمت اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے سکینت، ایسی مجلس میں شریک ہونے والوں پر اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج اگر کسی کا بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے میرا بچہ کامیاب ہے، انجینئر بنا تو کامیاب ہے، پروفیسر بن گیا تو کامیاب ہے، لیکچرر بن گیا تو وہ کہتا ہے میرا بچہ کامیاب ہے۔ میرے دوستو، آپ نے اس کو کامیابی سمجھ لیا ہے، حالانکہ وہ زندگی گزارنے کے ہنر ہیں۔ کامیابی تو وہ ہے کہ جو دینی علوم کو حاصل کرتا ہے، کامیابی وہ ہے جو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرتا ہے، کامیابی وہ ہے جو دینداری اختیار کرتا ہے، کامیابی وہ ہے جو دین کو اختیار کرتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ہم نے دنیا کو حاصل کر کے یہ سمجھا کہ ہمارا بچہ کامیاب ہے۔ اگر کسی کا بچہ ڈاکٹر ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے اگر وہ دیندار نہیں ہے وہ بیکار ہے۔ اگر آپ کا بچہ انجینئر ہے لیکن اگر دیندار نہیں ہے تو بیکار ہے اس کی زندگی، دنیا بھی اس کی برباد ہوگی، آخرت کے اندر تباہی ہوگی۔ میرے دوست بزرگوں، دنیا کے لوگوں میں اس کی واہوائی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے یہاں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر دینداری نہیں ہے۔ کبھی بھی وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان سے دور ہو رہے ہیں، ایمان بیزار، دین بیزار لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر دینداری نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ساری دنیا کا عالم و حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن دیندار ہونا ضروری ہے، دینداری گھروں میں ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، وہ ہوگا جو خرافات، رسم و رواج، بدعات، وہ چیزیں جو آج پنپ رہی ہیں، ہر جگہ پر لوگ ہر طرح کے خرافات کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، دین کو بالائے طاق رکھا۔ یہ مدارس والے، یہ علماء، یہ ائمہ آپ کو بار بار باور کراتے ہیں، ہم ان باتوں کو سننے کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ جب ایک وقت آتا ہے سمجھنے کا، اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب وقت آ جائے گا، یاد رکھیے دنیا میں آنے والوں، اللہ کے پاس جب جاؤ گے، جب وقت آئے گا پتہ چلے گا ہم نے اپنی زندگی کو کہاں کھپا دیا، زندگی کو کہاں لگا دیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، کہا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی کے اندر آپ دین پر صحیح عمل کر سکتے ہیں،
عبادت صحیح طرح سے کر سکتے ہیں، تلاوت اچھی طرح کر سکتے ہیں، قرآن بہترین انداز سے پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بڑھاپا آنے کے بعد اعضاء اس کے جوارے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کا بدن جواب دے دیتا ہے، نماز پڑھنے میں تکلیف، تلاوت کرنے میں دشواری، سونے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی میرے دوست بزرگوں عبادت کرنے کے لیے اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، لیکن اعضاء وہ جوارے اس طرح ہو جاتے ہیں اور عبادت نہیں کر پاتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابی۔ اے لوگوں، قرآن پڑھو، یہ قرآن کل قیامت کے دن ہماری آپ کی شفاعت کرے گا۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن تلاوت کرنے والے، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن۔ جو اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پاک پڑھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر کے بعد آپ نے ایک امام کو مقرر کر دیا، وہ امام نماز پڑھاتے تھے۔ آج میرے دوست یہ اور بات ہے، ہمارے پاس اماموں کی قدر نہیں، ہم اماموں کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے ٹکڑوں میں پل رہا ہے۔ آج اماموں کی کوئی قدر نہیں، اماموں کا کوئی احترام نہیں۔ یاد رکھو میرے دوست بزرگوں، جس محلے کا امام راضی ہے، جس محلے کا امام خوش ہے، جس محلے کے علماء خوش ہیں، یاد رکھیے وہ محلہ چمک جائے گا، اس محلے میں دینداری عام ہو جائے گی، وہ محلے سے مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی نے امام مقرر کیا، وہ نماز پڑھاتے تھے، لیکن حدیث میں آتا ہے جب وہ نماز پڑھاتے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے یا قرآن پاک کی کسی آیت کو پڑھتے، اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کو ضرور پڑھتے تھے۔ میرے دوستو، جہری نماز کے اندر تو صحابہ خود سنتے تھے، سری نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ صحابہ نے ان سے کہا، صحابہ نے ان سے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لہذا تم تو نماز میں سورت پڑھ لیتے ہو یا آیت پڑھ لیتے ہو، پھر سورہ اخلاص پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ امام عجیب ہے، وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، وہ نماز پڑھاتے ہیں، بہترین نماز پڑھاتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی کسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں۔ ہم نے روکا، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو بلایا۔ جب وہ صحابی آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کی سورہ اخلاص کو کہا کہ سورت پڑھنے کے بعد، قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، واللہ انی لأحب هذه السورہ، اے اللہ کے نبی مجھے اس سورت سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، پورا قرآن ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، پورے قرآن سے مجھے محبت ہے، لیکن اس سورت کے اندر میرے اللہ کی، میرے رب کی وہ تعریف کی گئی ہے جس کی بنیاد پر مجھے اس سورت سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان حبک ایا یدخلہ الجنہ، اے میرے صحابی، تیرا اس سورت سے محبت کرنا تجھ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ قرآن پاک سے محبت، قرآن پاک سے تعلق، یہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں ان
انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم یہ سمجھو یہ اللہ کا کلام، یہ پاکیزہ کتاب، یہ معتبر کتاب، افضل کتاب، آخری کتاب، تمام کتابوں سے بڑی، تمام کتابوں سے افضل. میرے دوست، میرے بزرگوں، یہ اللہ کا کلام جس کا پڑھنا عبادت، جس کا پڑھانا عبادت، جس کا دیکھنا عبادت، جس کا چومنا عبادت، جس کا رکھنا عبادت، جس کا دیکھنا عبادت. میرے دوست، میرے بزرگوں، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اپنے حبیب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. قرآن کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ کہتے ہیں اس قرآن کو ہم نے آسمان کو دینا چاہا، وہ آسمان اتنا مضبوط آسمان. اللہ فرماتے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے. آسمان سے اللہ کہتا ہے، آسمان انکار کرتا ہے، اے اللہ میرے اندر اس کا تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں، یہ تیرا کلام ہے. میرے دوست بزرگوں، اللہ نے زمین کو دینا چاہا. اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے زمین کو بچھا دیا، کیا ہی بہتر ہم نے بچھایا. اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. اللہ کہتے ہیں ہم نے زمین کو بچھا دیا. میرے دوست بزرگوں، زمین انکار کر دیتی ہے، پہاڑ انکار کر دیتا ہے. وہ پہاڑ اتنا مضبوط پہاڑ، میرے دوست بزرگوں، اللہ نے زمین پر میغ کا کام لیا. زمین کے لرزے کو ٹھہرانے کے لیے اللہ نے پہاڑ کو قائم کر دیا. قرآن کہتا ہے وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، ہم نے پہاڑ کو قائم کیا. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑ کو میخ بنا دیا. پہاڑ انکار کر دیتا ہے. میرے دوست، میرے بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ کہتے ہیں اسے انسان نے قبول کیا. محمد الرسول اللہ پر اللہ نے نازل فرمایا. میرے دوست بزرگوں، قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ کہتے ہیں اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ اللہ کے خوف و خشیت سے پھٹ جاتا، دب جاتا. پہاڑ میں دم خم نہیں ہے. میرے دوست، میرے بزرگوں، آج قرآن ہمارے درمیان، یہ قرآن جس کی حفاظت اللہ نے قیامت تک لیے اللہ نے ذمہ داری لی ہے. میرے دوست بزرگوں، اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. آج یہ مدارس موجود ہیں، مکاتب قرآنیہ موجود ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کرے گا. اللہ ان کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ رکھے گا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہمارے پاس قرآن ہم پڑھنے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، سننے کو تیار نہیں، تلاوت کرنے کو تیار نہیں. معصوم بچے رات کو اٹھ کر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے مرحومین کی بخشش کے ذریعہ، آپ کے قبرستان سے عذاب اٹھانے کے ذریعہ بنتے ہیں یہ طلبہ، یہ مدارس والے، یہ مدارس کے ذمہ داران، یہ مدارس کے اساتذہ، یہ مدارس کے علماء. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اللہ کہتے ہیں یا تو یہ قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں یا ان کے دل پر تالا لگ گیا ہے. حالانکہ اللہ کہتے ہیں ہم نے دل دیا، ایک ایسا دل آج سمجھنے کو تیار نہیں. لهم قلوب لا يفقهون بها، ہم نے دل دیا وہ سمجھنے کو تیار نہیں. ولهم اعین لا يبصرون بها،
ہم نے نگاہ دی وہ دیکھنے کو تیار نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ہم نے کان دیا وہ سننے کو تیار نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا گویا کان میں ڈانٹ پڑا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں يَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں اور ایسا تکبر گھمنڈ میں ہے. قرآن سننا نہیں چاہتے, قرآن پر عمل کرنا نہیں چاہتے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ اللہ کا کلام, پاکیزہ کلام, معتبر کتاب, افضل کتاب. میرے دوستوں, میں نے ایک روایت پڑھی تھی, حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارة لن تبور. اللہ کہتے ہیں قرآن, جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے, نماز پابندی سے پڑھتا ہے, اللہ کے راستے میں دکھا کر چھپا کر ہر طرح سے خرچ کرتا ہے, اللہ سے ایک ایسی تجارت, ایسا کاروبار, ایسا بزنس کرتا ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں, نقصان نہیں, خسارہ نہیں. قرآن تلاوت کرنے والا اللہ کے ساتھ ایک ایسی تجارت کرتا ہے جس میں گھاٹا نہیں, نقصان نہیں. یہ قرآن دربار خدا میں شفاعت کرے گا, اللہ کے دربار میں شفاعت کرے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دوستو, میرے بزرگوں, ایک روایت میں آتا ہے سورہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ قرآن پاک کی سورت نازل ہوتی ہے, اللہ کے نبی پوری سورت مجمع میں تلاوت فرماتے ہیں. اس مجمع میں مؤمنین بھی ہیں, منافقین بھی ہیں, مشرکین و کفار بھی ہیں, رؤسائے مکہ بھی ہیں, سرداران مکہ بھی ہیں. میرے دوست بزرگوں, اللہ کے نبی پوری سورت تلاوت کرتے ہیں اور آپ سجدے تلاوت کرتے ہیں. سارے صحابہ آپ کے سجدے پر سجدہ تو کر رہے تھے, لیکن مشرکین میں بعض وہ لوگ تھے جو سجدے میں چلے گئے. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک آدمی تھا جس نے مٹی اٹھائی, کہا کہ کففت ھذا, یہ میرے لیے کافی ہے, اپنی پیشانی سے چھلا دیا. میں دوستو قرآن پاک کی توہین کر رہا تھا. میرے دوستو, حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ رأیت مات کفرن, کفر کی حالت میں نے اسے مرتے ہوئے دیکھا ہے. میرے دوست, وہ امیہ ابن خلف تھا. میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, یہ اللہ کا کی پاکیزہ کتاب, پاکیزہ کلام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ, قرآن سے برکت حاصل کرو, یہ اللہ کا کلام ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھ لے گا, اللہ تعالیٰ ایک حرف کے بدلے میں اسے 10 نیکی عطا فرمائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم کا ایک حرف نہیں کہتا, اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکی عطا فرماتے ہیں. اے رب در سرکار کا دربان بنا دے, اے رب در سرکار کا دربان بنا دے, مجھ جیسے گداگر کو بھی سلطان بنا دے. اے رب در سرکار کا دربان بنا دے. خالی ہے میرا ہاتھ بہت دور ہے طیبہ, بہت دور ہے طیبہ, اس منزل دشوار کو آسان بنا دے, اس منزل دشوار کو آسان بنا دے. اے رب در سرکار کا دربان بنا دے, مجھ جیسے گداگر کو بھی سلطان بنا دے. اے صاحب قرآن تو ایک نظر کرم کر, تو ایک نظر کرم کر. اے صاحب قرآن تو ایک نظر کرم کر, تو ایک نظر کرم کر. بچوں کو میرے حافظ قرآن بنا دے, بچوں کو میرے حافظ قرآن بنا دے. اے ملت اسلام کے بھٹکے ہوئے لوگوں,
بھٹکے ہوئے لوگوں، اللہ تمہیں صاحب ایمان بنا دے، اللہ تمہیں صاحب ایمان بنا دے۔ انصار و مہاجر کی طرح مل کے رہے ہم، مل کے رہے ہم، ایک بار پھر انسان کو انسان بنا دے، ایک بار پھر انسان کو انسان بنا دے۔ مصروف رہو صبح مساء نعت نبی میں، نعت نبی میں، مصروف رہو صبح مساء نعت نبی میں، نعت نبی میں۔ دھڑکن کو قلم دل کو قلم دان بنا دے، دھڑکن کو قلم دل کو قلم دان بنا دے۔ اے رب در سرکار کا دربان بنا دے، مجھ جیسے گداگر کو بھی سلطان بنا دے۔ دوستو بزرگوں، یہ پروگرام نہایت اہم پروگرام ہے۔ اللہ نے آپ کو یہاں شرکت کا موقع دیا، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا قیامت باقی رکھے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، تمام مدرسوں کی، مسجدوں کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، جمعیتوں کی اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کے اندر اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ امن و امان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔